ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اکثر اسلام کے حوالے سے بچے سوال کرتے ہیں کلاس میں، کیونکہ عائشہ صرف واحد لڑکی ہیں کلاس میں جو مسلم ہیں، اور اکثر وہ عائشہ سے کہتے تھے کہ حجاب کیا ہے. سو یہ ہے وہ پروسیس جو کہ اب ان اسکولوں نے بھی شروع کر دیا ہے. کریں ان کو پراؤڈ، اگر وہ پاکستانی ہیں، وہ انڈین ہیں، ہسپینک ہیں، چائنیز ہیں، ان سب کو اپنے کلچر پہ، اپنی ویلیوز پہ فخر ہونا چاہیے. جب میرے پاس آپ کی یہ ایک پینٹنگ ہے، یہ بلال نے کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری کائنات پہ بھی کتنے رنگ ہے، کتنا تنوع ہے اس کے اندر. السلام علیکم ایوری ون، میں آسیہ کنول ہوں، لائف اور پیرنٹنگ کوچ. بچوں میں اخلاقی ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے آج میں نے جس اخلاقی صفت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ٹالرنس، یعنی کہ رواداری اور برداشت. آج ہم جانیں گے کہ رواداری کیا ہے اور بچپن ہی سے اس کی اہمیت کا جاننا کیوں ضروری ہے. آج میں اور میرے مہمان خصوصی بلال حسن بات کریں گے ان وجوہات کی جس کی وجہ سے والدین اور بچوں کے اندر عدم برداشت کی شرح حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. آج ہم پیرنٹس کو دیں گے کچھ ٹولز، کچھ سٹیپس بتائیں گے کہ وہ کس طرح اس اخلاقی صفت یعنی کہ رواداری کو اپنے بچوں کے اندر بلڈ کر سکتے ہیں. تو چلیں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت میرے مہمان خصوصی موجود ہیں بلال حسن. تو چلیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم بلال. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کیسی گزر رہی ہے ونٹر بریک؟ everything's going really well. It's really fun. Good. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر آئے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم جو اسینشیل ورچوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. بلال آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورچو نمبر 5 ہے اور باقی بس رہ گئی ہیں 2، اور اس کے بعد ہماری ساری ورچوز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ہم اس کو پلے لسٹ میں ڈال دیں گے، اور پیرنٹس اور بچے جب چاہیں کمپلیٹ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے اس کی ڈیفینیشن بتائیں کہ ورچو ٹالرنس یعنی کہ رواداری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ Tolerance is respecting the dignity of everyone, especially those people who have different beliefs and behaviors. جی شاباش. یعنی کہ بلال نے کہا ہے کہ ہر ایک کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، عقیدے کا ہو، تو سب کی عزت اور سب کی احترام سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی. تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ٹالرنس کی کیوں بات کریں. پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹالرنس کیا ہے، یعنی کہ عدم برداشت کیا ہے، اور وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں، اپنی سوسائٹی میں. کین یو پلیز ایکسپلین کہ what does it mean, what is intolerance? Intolerance is displayed when people are targeted for their disabilities, beliefs, their ethnicity, their race, their skin color, and even behavior. Even behavior. صحیح، زبردست. یعنی کہ جب لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی اپیرنس پہ، رنگ پہ، رویے پہ، مطلب وہ کس نسل سے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مطلب بیڈ بیہیویئر کیا جاتا ہے یا ڈسرسپیکٹفل وے سے ان سے بات کی جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بچوں کے اندر بہت زیادہ عدم برداشت ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی کہیں وجہ ویڈیو گیمز تو نہیں ہے؟ There's a few reasons that can cause intolerance, and one of the things is the parents have a lack of moral monitoring. Usually, like, parents are busy or they're divorced, so they don't have a lot of time for their kids since they have to work, and because of that, the kid has, typically nowadays they have access to internet and video games, and video games and the internet usually for younger kids doesn't have a good impact since they have access to a lot of videos and different content. Easily. اور پورٹیبل ڈیوائسز ایوری ویئر ہیں، ان کے بیڈ رومس میں بھی ہیں، تو ان کو چونکہ ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر بھی انٹالرنس آ گئی ہے. بلال آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ ویڈیو گیمز بہت زیادہ کھیلتے تھے، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ بلال نے گیمز کھیلنا چھوڑ دی. تو ایک دن میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، آپ وہ بتائیں، کیونکہ وہ جو ریزن ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹالرنس کے ساتھ. So what I found out was, playing video games for me really made me like angry because I played online with other people. So I stopped doing that, and I only played, by myself, or I'd play with friends. Because playing with other people, a lot of people say like a lot of, cuss words and stuff, and it made me extremely angry. They would say bad things about me, like in video games, like they'd call me like a bad teammate and stuff, and it would really put me down, especially because I was younger back then. So I stopped playing online with other people. Instead, I just played with my friends that I knew,
and just by myself. آپ نے دیکھا کہ مجھے تو اس پروسیس کا پتہ نہیں تھا. بلال کے اندر اٹسیلف جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور مجھے تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ مطلب ویڈیوز گیمز اب آن لائن نہیں کھیل رہے. تو پھر میں نے ایک دن ایسے اس کی وجہ پوچھی, تو اب آپ نے دیکھا کہ بچے نے خود ہی سے ریئلائز کیا, ریکگنائز کیا کہ جو آن لائن جب آپ پلے کرتے ہیں تو بچے جو ہے وہ کرس ورڈز کہتے ہیں اور ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا اور وہ وائلنس کریٹ ہوتی ہے. تو دیٹس گڈ بلال, اور آپ نے بہت اچھا میسیج شیئر کیا میری آڈینس کے ساتھ. پیرنٹس بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز, تو اسی لیے ہم سب پیرنٹس کو بیک ٹو جو ہے نا اپنی روٹس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, کہ جو کہ ہمارا اسلامی اخلاق اور جو تہذیب ہے اس میں یہی ہے کہ بچپن ہی سے سکھائی جائے تاکہ ہم ایک اچھے اور پر اعتماد اور ایک با کردار اڈلٹس بنیں. با کردار میں ہمارا گڈ کیریکٹر ہو. صحیح. اور میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ہر طرح کی رنگ, نسل اور قوم کے لوگ موجود ہیں. Yeah, I think it's important to teach your kids, when they're younger, to respect other people and to tell them that like, no matter how different someone looks or how their beliefs are different, they should still be treated equally no matter what, whether their skin color is, their beliefs, how they dress and stuff like that. So, آپ کمفرٹیبل ہو یہاں پہ رہتے ہوئے, کیوں آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ اسکولوں میں بچپن ہی سے اس چیز کو لٹریچر کے ذریعے بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. فی الحال میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کروں کہ جو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ بچپن ہی سے اس کی اویئرنیس کا ہونا کیوں ضروری ہے. تو پچھلے دنوں عائشہ کی پیرنٹ ٹیچنگ کانفرنس تھی, میں وہاں گئی تو وہاں پہ ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اکثر اسلام کے حوالے سے بچے سوال کرتے ہیں کلاس میں, کیونکہ عائشہ صرف واحد لڑکی ہیں کلاس میں جو مسلم ہیں, اور اکثر وہ عائشہ سے کہتے تھے کہ حجاب کیا ہے اور آپ لوگ حجاب کیوں کرتے ہیں. تو عائشہ فرسٹ گریڈ میں ہیں, تو ٹیچر کہنے لگی کہ میں پھر لائبریری گئی, وہاں سے کتاب لے کے آئی جو کہ ایک مسلم لڑکی کی تھی اور وہ حجاب کیوں کرتی ہے وہ سارا اس کے اندر ایکسپلین کیا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کتاب پڑھی, پھر عائشہ نے کھڑے ہو کے سب بچوں کے سوالوں کا جواب دیا. تو فرسٹ جو تھاٹ آتا ہے وہ نیگیٹو آتا ہے کہ یہ کیوں ڈفرینٹ ہے. تو جب پیرنٹس ایکسپلین کر دیتے ہیں یہ کیوں ڈفرینٹ ہے, یہ ٹیچرز ایکسپلین کر دیتے ہیں, تو ہم سب کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس مختلف چیز کو. سو یہ ہے وہ پروسیس جو کہ اب ان اسکولوں نے بھی شروع کر دیا ہے. اب بات کرتے ہیں ان سٹیپس کی. آپ کو کچھ ٹولس دیتے ہیں کہ والدین کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر اس اخلاقی صفت یعنی کہ رواداری کو پروان چڑھا سکتے ہیں. تو بلال آپ کے خیال میں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ The first step is for parents to model and nurture tolerance. And I see that in my mom a lot. She has a lot of friends and we always go there and we get to play with them, and she always gives them food, she always gives them presents and stuff like that. And we also, play with them, with their kids, and they're all different. Like the different communities, like the Muslim community and our school community, we always go there and talk with other people. شکریہ بلال, آپ نے اپریشیٹ کیا. بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی امی کو بھی دیکھا ہے کہ میں سب کا خیال کرتی ہوں, میری میکسیکن فرینڈس بھی ہیں, میری امریکن فرینڈس بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں جن سے میں ملتی جلتی ہوں اور ان کا خیال رکھتی ہوں, ان کو فوڈ دیتی ہوں. کل بھی میں ایک اپنی امریکن فرینڈ کو چکن رول دے کے آئی ہوں, آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے کہا امی آپ کہاں جا رہی تھی جلدی میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کے اندر بھی برداشت پیدا ہوتی ہے, دوسروں کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے. بلال کچھ والدین جو ہوتے ہیں وہ تعصب پسند بھی ہوتے ہیں, تو وہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے ٹالرنس, کیونکہ وہ خود انٹالرنٹ ہیں, وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے, کسی کو گھر آنے نہیں دیتے, کسی سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کو پرمیشن نہیں دیتے. یہاں پہ بھی آپ نے ایک دو جگہوں پہ ایسی صورتحال دیکھی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکسپلین اٹ. Well, I think that parents themselves, before they start teaching their kids, they should get rid of their own prejudices and making sure that they're accepting everyone also, because you can't teach your kids something that you don't do yourself. It just doesn't work like that. You won't give them the proper understanding, and your kids might not follow it because you're not doing it yourself. جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے بچہ کسی اسپورٹ میں, کسی گیم میں, کسی میں حصہ لینا چاہتا ہے تو والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بس مسلم کلب میں جانا ہے, مسلم کمیونٹی جو بھی آفر کریے بس وہاں تک جانا ہے. تو آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ کیونکہ ہم رہتے ڈائیورسٹی میں ہیں, اگر ہم ڈائیورسٹی سے ہٹ کے صرف ایک طرف ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا کیا فائدہ ہے ڈائیورسٹی میں رہنے کا؟ It's good because you get to be with other people and you get to understand and learn about different cultures, and you'll have more acceptance, and you get to learn like a bunch of cool things. Maybe like someone speaks Spanish
You might learn a few things in Spanish, and you might understand their culture more. You might try some of their food. And I think it's being in clubs with other people and other kids. They can get to know you well, and your beliefs and stuff, and also your culture, and you can get to know theirs. So آپ کا مطلب یہ کہ جو اسپیشلی جو ہم مسلم پیرنٹس ہیں ہمیں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈائیورسٹی میں مت بھیجیں, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مطلب خراب ہو جائیں یا ان کی عادتیں اپنا لیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے ایز اے مسلم, کہ آپ کہیں بھی جاؤ تو آپ دوسروں کو متاثر کرو گے, نہ کہ آپ دوسروں سے متاثر ہوگے؟ آپ مجھے بتائیں. Yeah, I think it's really important to be a good Muslim and understand Islam, because the reason why I was able to disconnect myself from the online video game was because I knew Islam and I understood the boundaries, what I could say, what I could do, and what I could listen to, and who I could play with, and things like that. And because of that, I decided to make the decision to stop playing online. بلال نے جو ابھی بات کی ہے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ڈائیورسٹی کو, جو کہ متفرق ایک معاشرہ ہوتا ہے, اس کو امبریس کرنا چاہیے, یعنی کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جب ہم مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں یا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے ملک کو, اپنی قابلیتوں کو, اپنے جو انہیریٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے ٹیلنٹ, اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط سے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں کہ جن کی اخلاقیات اچھی ہیں. سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹینڈرڈ یہ رکھیں کہ جب آپ ڈائیورسٹی میں موو کر رہے ہوں تو بچے جو ہے نا وہ اخلاق کا خیال رکھیں کہ ان بچوں کا اخلاق اچھا ہو. بلال, میرا اور اگلا بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ کس ایج سے ہمیں اویئرنیس دینا شروع کر دینی چاہیے رنگ کے بارے میں یا نسل کے بارے میں؟ Yeah, you should start developing tolerance in your kid for different people of ethnicity and skin color and race. The first step that you should do is when they're around 3 or 4 years old, they have like a general understanding, their brain is a little bit developed, they can understand things. You should teach them the difference of colors between like people. Skin color, not the kapdon ka rang. Yeah, skin color, not race, but skin color. Like this is a black person, a brown person, and this is a white person. They're all the same, they just have different skin color, and they should be treated equally. And yeah. اور ایٹ دی ایج آف 10 آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 سال تک بچے کو کس چیز کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ایکسیپٹنس ہو جب وہ باہر نکلے؟ تو they should know about skin color, they should know about race and ethnicity, and they should also know and be able to accept the different cultures. تو آپ اس کو ریس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ Yeah, racial awareness would be not only color, but like people's cultures, which can affect the way they dress and the way they talk, and how they do different things. And being able to accept that is extremely important. And they should also be able to know like different things, like this person is African, this person's Native American, and they should be able to like Chinese, Pakistani, Indian. They should be able to distinguish and be able to understand who they are. صحیح. اور جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, جیسے 3 سال کے بچے ہیں, کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایکٹیویٹی آپ جیسے اسکول میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ میرے بچے یہیں پہ پڑے بڑے ہیں, تو اسکول والے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کراتے تھے, تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ بچوں کو شروع سے ہی سکھایا جائے کہ کیا ہے, لوگ کس طرح ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا, تو کیا ہونا چاہیے؟ I think a good example for kids, because kids like play with toys a lot, is having different dolls that are of different color and that are in different race, like Chinese, American, African, and making sure that they're playing with all of them and treating them equally. کہ جب آپ ایلیمنٹری اسکول میں تھے تو تب آپ کے ٹیچر نے کہا تھا کہ اپنے ملک کے بارے میں بتائیں, اور آپ علی نے اور آپ نے پاکستان کا بنایا تھا. سو بچوں کو کیا یہ اویئرنیس دینا بھی ضروری ہے کہ جو وہ ہیں اس پر وہ فخر محسوس کریں, اور جب وہ فخر محسوس کریں گے تو پھر وہ دوسرے کلچر کو بھی امبریس کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ I think it's great that my school did that, because at that young age, I think it was 3rd grade, 3rd grade kids are starting to understand the world, and when you show them these kind of things, naturally at a younger age you have acceptance for it. So I think it's really important to do that, so accept the different cultures and things of different countries. صحیح. اور اس سے پھر بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جو وہ ہیں اس پہ وہ فخر محسوس کریں, ان کو پراؤڈ, اگر وہ پاکستانی ہیں, وہ انڈین ہیں, ہسپینک ہیں, چائنیز ہیں, ان سب کو اپنے کلچر پہ,
اپنی ویلیوز پہ فخر ہونا چاہیے. جب وہ خود امپریس کریں گے اپنی چیزوں کو تو پھر وہ دوسروں کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, اس سے رواداری بڑھے گی, اس سے برداشت بڑھے گی, اور جو انٹالرنس ہے وہ کم سے کم ہوگی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, بہت ہی جیسے کہ ہم ہر ورچو کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کہ جن کے اندر برداشت ہوتی ہے وہ کس طرح سے اپنی بات چیت میں ٹالرنس کو شو کرتے ہیں اور اپنے عمل میں کس طرح سے شو کرتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس میری آڈینس کو بتا دیں. Yeah, some things that tolerant people say are, you know, if you're at school and there's like a group of people and, you know, they're making fun of someone, you know, you go up to them and stand up for them and say, hey, that's not very nice, you're poking at her race. Or saying something like, don't say that, it's really hurtful. That offends her culture, her religion. It's not very nice of you. Tolerant people also say, you know, if someone else is wearing, you know, different clothes, you know, maybe if a Pakistani person is wearing kameez shalwar, you know, and you're not familiar with it, you should say, oh, those are some really nice clothes. Where did you get them from? Or are they, you know, if you know they're Pakistani, you should be like, are those Pakistani clothes? That's a good one. کہ کسی کو کسی کی اپیرنس سے, لباس سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب جب آپ کوئی ڈفرینٹ چیز دیکھیں تو بجائے نیگیٹو سینٹینس بولیں گے پازیٹیو بولیں گے. اٹ لکس بیوٹیفل, اٹس ڈفرینٹ, کین یو ایکسپلین اٹ, یہ اس کا نام کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ Some things that some tolerant people do is making sure that they don't exclude people out of, you know, out of a group just because they look different or they dress differently, and they make sure that they don't join any activities or clubs that exclude people because they're different, because of their skin color or race or anything like that. یعنی کہ بلال کے کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کو کام ہو رہا ہو جس میں کہا جائے کہ یہ سرٹن صرف اس میں وائٹ بچے ہوں گے, یہ صرف بلیک بچے کھیلیں گے, یہ صرف براؤن ہوں گے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پہ مطلب اسپیک اپ کریں اور کہیں کہ نہیں, سب کو شامل ہونا چاہیے ٹیلنٹ کی بیس پہ. دیٹس آسم. بلال, تھینک یو سو مچ. ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ٹالرنس کے بارے میں. میرے پاس آپ کی یہ ایک پینٹنگ ہے, یہ بلال نے کی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہماری کائنات میں بھی کتنے رنگ ہے, کتنا تنوع ہے اس کے اندر. کہیں اونچائی ہے, کہیں نیچائی ہے, کہیں کوئی رنگ ہے, کہیں کوئی رنگ ہے. جب کائنات میں یہ سب ہے تو ہم انسانوں کے اندر بھی مختلف رنگ, نسل, مذہب, عقیدہ, ہر طرح کا فرق ہے. تو بلال, آپ کا آخری تھاٹ کیا ہوگا اس خوبصورت اخلاقی صفت ٹالرنس کے بارے میں کہ والدین اور بچے اور زیادہ اس کو سمجھیں اور شعوری طور پر اس کو اپنائیں؟ I think tolerance is a very important virtue, because when you get older, life can get extremely tough and difficult, and being tolerant will just help you get through it all in a lot of difficult situations. So I think it's a really important virtue that you should have just in order to live a better life. آج ہماری ساری کانورسیشن کا فوکس یہ تھا کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ بہت ہی ڈسٹریکٹیڈ اور بہت ہی جیسے سب لوگ بھاگ رہے ہیں, بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہیں, اور کسی کے لیے کسی کے پاس کوئی برداشت نہیں ہے. تو جب والدین اس کو سمجھیں گے اور بچوں کو شروع سے اس کی اویئرنیس دیں گے تو پھر بہت اچھی سوسائٹی ہو جائے گی, سب لوگ مائنڈ فلی رہیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم نے اب تک 5 ورچوز کور کر لی ہیں, تو اور رہ گئی ہیں, آپ ان کا انتظار کریں, اور جب یہ ساری کمپلیٹ ہو جائیں آپ اور آپ کے بچے مل کے دیکھیں اور اس سے سیکھیں. اور اگر آپ کو آج کی یہ ٹیچنگز پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. پھر انشاءاللہ کسی نئے دن کسی نئی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. بلال کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ بلال, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, لو یو اینڈ کیپ شوئنگ اپ. اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت سارا ریوارڈ دیں گے. ٹھیک ہے, سب کو, میری آڈینس کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.